ہم مل کر درود بھیجیں محمد آل محمد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهدي الظالمين۔ موضوع آپ حضرات کے سامنے ہے، پہلی محرم کی مجلس ہے، عہد الہی ہمارا موضوع رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات جس ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں، تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ مزید، اگرچہ اکثریت نوجوانوں کی ہے ماشاءاللہ سے، تو میرا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ مزید بات کو جس حد تک میں اپنی بضاعت اور حیثیت کے مطابق بات کو گہرائی میں لے جا کر آپ کے سامنے پیش کروں، قرآن اور احادیث اہل بیت، احادیث رسول اللہ کے ذریعے گفتگو ہو، تو یہ انتہائی بہترین طریقہ ہے گفتگو کا۔ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی مشہور معروف آیت ہے، حضرت ابراہیم سے امتحان لیا پروردگار عالم نے، اور پھر جب امتحان لے لیا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان امتحانات کو کامیابی کے ساتھ گزارا، تو پروردگار عالم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں سب کے لیے امام بنایا۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے، تو پروردگار نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یہ خدا نے اس بات کو فرما کر مہر لگا دی کہ اب قیامت تک کے لیے قانون یہ آ گیا کہ میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ آج مجھے اس آیت پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، مجھے ایک اور مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ جو محبت اہل بیت، محبت سید الشہداء، اور پھر اس کے بعد محبت کے مرحلے کو طے کر کے جب آپ عزاداری کے مرحلے تک پہنچتے ہیں، تو اس پر مجھے قرآن کی آیات کی روشنی میں گفتگو کرنی ہے۔ لیکن آپ حضرات کے ذہن میں اس آیت کی تصویر اور اس آیت کا ترجمہ کسی حد تک واضح ہو جائے، کیونکہ اگر یہ ایک نکتہ جو آج میں آپ کے سامنے اس آیت کے ذیل میں عرض کروں گا، اگر یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو بقیہ جو 9 مجلسیں ہیں اس میں کافی آسانی آپ کو بھی ہو جائے گی اور مجھے بھی ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک عہد و پیمان ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے۔ خدا نے اسی قرآن میں کہیں پر اپنے معاہدے کو میثاق کے ذریعے ذکر کیا، کہیں پر عہد کے ذریعے ذکر کیا، کہیں پر عقد کے ذریعے ذکر کیا۔ ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، اپنی ایک دلکشی ہے، اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد و پیمان لیا ہو، بلکہ تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا، رسول خدا سے عہد و پیمان لیا۔ اگلی آئندہ تقاریر میں وہ تمام آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر اس عہد و پیمان کا اثر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بات آئے گی کہ خدا جب عہد لیتا ہے تو کن چیزوں کو دیکھ کر لیتا ہے، اور جس بندے سے اپنے عہد لے اس عہد کو خدا کو جب وہ دیتا ہے تو اس بندے خدا کے کاندھوں پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، اور وہ بندہ خدا کا زندگی کس طرح سے گزارتا ہے۔ عہد ہمیشہ 2 طرف سے ہوتا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں جو ایک نقطہ بتا کر بات کو آگے بڑھاؤں اور پھر اس گفتگو کو یہاں پر ختم کیا جائے اور کل کی شب کے لیے انشاءاللہ رکھا جائے۔ خدا نے یہ کہا لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالمین تک۔ دوبارہ سے کہوں آپ کے سامنے، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لا ینال الظالمون عہدی، ظالمین میرے عہد تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ سرکار بات تو ایک ہی ہے کہ عہد ظالمین تک پہنچے نہ پہنچے، یا ظالمین عہد تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ تو پھر نکتہ کیا ہے اس بات میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ آج اس مسئلے کو حل کر دیں، نوجوانوں کے
ذہنیت کے حساب سے بڑے آسان انداز میں، پھر میں مختلف 2-3 باتیں کرنی ہیں اور وہ کر کے پھر مصائب کی منزل. اور یہ بھی آپ حضرات سن لیجئے کہ میں کوشش کروں گا کہ 50-55 منٹ میں آپ کی زحمت کو ختم کر دیا جائے. وجہ اس کی ہے کہ الحمدللہ شہر میں خدا کا شکر ہے الحمدللہ کہ دن بدن سال بسال مجالس کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ٹریفک کا سلسلہ، کچھ مجلسیں ایسی ہیں جو ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، آگے پیچھے ہو رہی ہیں ذرا سے وقت کے فرق سے، تو آمد و رفت میں جو آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جو باقی عزاداروں کے لیے، ان کو موضوع سے خاطر رکھتے ہوئے کوشش میں یہ کروں گا پوری کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، 50-55 منٹ سے آپ کی زحمت یہاں پر زیادہ نہ ہو، تاکہ آپ جو اپنا شیڈیول اور نظام الاوقات بنا کر آئیں اس کی تصویر آپ کے ذہن میں واضح ہو. تو یہ بھی ایک بات تھی جو میں نے کہنی ضروری سمجھی آپ سے. یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کو سراہا کہ ہاں یہاں پر جو مجالس کا ظاہر سی بات ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، شہر بڑھ رہا ہے، تو مجالس کی تعداد بھی بڑھے. خدا انشاءاللہ اور بڑھائے ان مجالس کو، اور تمام ذاکرین خطبہ کی نیت میں، ان کے ذکر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو بات یہ کہی پروردگار عالم نے لا ینال عہدی الظالمین. میں نے آپ کے سامنے سوال کیا رکھا، خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لا ینال الظالمون عہدی، یہ ظالمین میرے عہد تک نہیں پہنچ پائیں گے. اب مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. آپ دیکھتے ہیں شہر میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، کلینک مطلب ہسپتال ڈاکٹروں سے خالی ہیں. آپ جاتے ہیں میڈیکل کالج میں، اس درسگاہ میں، اس اسکول میں جہاں پر ڈاکٹروں کو تعلیم دی جاتی ہے، ہر 3-4 سال میں ایک انسان ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے. آپ دفتر میں جاتے کہتے ہیں پرنسپل سے، وائس چانسلر سے، کچھ بھی آپ نام رکھیے اس ادارے کے سربراہ سے کہ سرکار شہر میں ڈاکٹروں کی کمی ہے. تو آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے؟ آپ دیکھتے ہیں شیلف کے اوپر تھپی لگی ہے ڈگریوں کی. اتنی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں تو دھڑا دھڑ صبح کو نام لکھ کر بانٹنا شروع کیجئے، سب کو، سب ڈاکٹر بن جائیں گے اور علاج شروع ہو جائے گا. تو اس ادارے کا سربراہ کہے گا دیکھیے یہ ڈگری نااہل تک نہیں پہنچ سکتی. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ لا ینال عہد الظالمین، خوب توجہ کریں نوجوان بچے یہاں پر، اچھا آپ نے توجہ کے ساتھ سنا. ذات پروردگار میں کسی عطا کے سلسلے میں کمی نہیں ہے. آپ لمبے لمبے سجدے کیجئے، دعائیں پڑھیے، حرام مت کھائیے، انسانوں کو ان کا حق دیجئے، گھر والوں کو ان کا حق دیجئے، صاحبان ایمان کو ان کا حق دیجئے. فیض بارگاہ قدس ربوبی سے آپ کی طرف آئے گا. ضمیر کو زندہ رکھے انسان، 30,000 میں سے 5 آدمی نکل کے آتے ہیں، حر، بیٹا، بھائی، غلام. لہذا ذات پروردگار میں کمی نہیں ہے. خدا تو ڈھونڈ رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو صلاحیت رکھیں اور اپنا عہد دے. یہ تم میں نقص ہے کہ تم یہاں تک نہیں آ پائے. تو پروردگار عالم نے جو یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے، جو یہ فرمایا آیت نے یہ فرمایا میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ذات پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہماری عطا میں کمی نہیں ہے، نقص تمہاری طرف سے ہے، ورنہ سرٹیفکیٹ تو وائس چانسلر کے دفتر میں تیار ہیں. کوئی ہو تو صحیح کہ محنت کر کے جی لگا کر پڑھے، ڈگری لے اور اس کے بعد نکل کر انسانیت کی خدمت کرے. لہٰذا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچ پائے گا. اگر آپ نے اس بات کو یہاں پر سمجھ لیا تو اب اس بات کو یہیں پر روک کر ہم پھر اس بات کو ملتوی کرتے ہیں کل کی مجلس کے لیے، اور پھر نوجوان بچوں کو کچھ 2-3 سوالات اور ان کو ایک معیار دے کر مجالس کے سلسلے میں آگے بڑھیں کہ کن مجالس میں جایا جائے، مولانا کیسے جایا جائے اور کیا انتخاب رکھیں. دیکھیے مجلس ہے آپ کے عقیدے کو، عمل کو، محبت اہل بیت کو بڑھانے کے لیے. مجلس اس لیے کہ آپ عمل کے میدان میں، فروع دین، اصول دین کے میدان میں ترقی عطا کرے خدا آپ، اور آپ بڑھیں آگے. اور پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں دین کے بارے میں، ان سوالات کا جواب دیا جائے. آپ کا ذہن جتنا پرورش پا چکا ہوگا، آپ کے سوالات کی سطح اتنی بڑھ چکی ہوگی. اگر سال بھر مفاتی سے بے تعلق رہے، سال بھر نہج البلاغہ قرآن سے بے تعلق رہے، زیارت عاشورہ پر تدبر نہیں کیا، زیارت جامعہ کبیرہ پر تدبر نہیں کیا، زیارت آل یاسین ہے کس کا نام، تو آپ کا ذہن اسی بچکانہ سطح پر رہے گا
بڑی جلدی راضی ہو جائیں گے آپ مجالس کے سلسلے میں کہ بس ہمیں سوال کا جواب مل گیا. لیکن اگر کسی کی ذات میں سوالات ہیں زیارت عاشورہ سے متعلق, زیارت جامع کبیرہ سے متعلق, امیر المومنین کے وجود سے متعلق, سیرت امیر المومنین سے متعلق, کربلا کے بارے میں وہ سوالات ہیں, کون سے سوالات کہ جو زیارتوں کو پڑھ کر اس کے ذہن میں آئے ہیں, اخبارات اور رسائل اور جرائد کو پڑھ کر نہیں آئے, تو پھر ایسے شخص کی مجلس کا انتخاب بڑا مختلف ہوگا جہاں آپ کو آپ کے سوالات کا جواب تسلی بخش ملے قرآن اور حدیث کے مطابق. ان مجلسوں میں جائیے, وہ مجلسیں جو آپ کے ذہن کی پرورش کریں, وہ مجلسیں جو آپ کو ائمہ سے آشنا کریں. کس طرح سے آشنا کریں؟ اس طرح سے کہ جس طرح سے چھٹے امام نے آشنا کیا, نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد, ہم اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اس میں بھر کے رکھ دیجیے اس کا. محمد عالم. لہذا ہم چلتے ہیں اب اس بات پر عزاداری کا مقام کیا ہے, عزاداری کس مقام پر. ایک سوال یہ ہے کہ صاحب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, واجبات, محرمات, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں. عزاداری کے بارے میں پوچھا جائے گا, قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. تو پھر کیوں کر رہے ہو, فضول کام ہے. محبت اہل بیت کہیں قرآن میں ہے؟ محبت اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب نہیں پوچھا جائے گا تو محبت اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اہل بیت آئے تھے, نماز روزہ سیکھ لیا, چھوڑو. کب تک متصل رہو گے, لپٹے رہو گے دروازے کے دھول سے امیر المومنین کی؟ چھوڑو اس کو. لہذا اب یہ ظاہر سی بات قرآن سے دیکھنا پڑے گا کہ محبت اہل بیت کا مقام اور منزلت ہے کہاں پر. خداوند تبارک و تعالیٰ نے, اب دیکھیے آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو نا, اب اتنا وقت ہے میرے پاس کہ بار بار دہراؤں, اور مقرر وقت سے 1 گھنٹے سے پہلے ہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے اور مجھے بھی آسانی رہے. پروردگار عالم نے جو عقائد جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کے بارے میں بھی جب بشر نے کوئی غلط بات کہی تو خدا کو جلال آیا, خدا ناراض ہوا, اپنے الفاظ میں خدا کو غصہ آیا. لوگوں نے کہا ملائکہ جو ہیں فرشتے خدا کی لڑکیاں ہیں. اب خدا گفتگو فرما چکا قل هو اللہ احد, لیکن کہا تو خدا نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں؟ فرمایا کہ دیکھو وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ, وہ ملائکہ کہ جو خدا کے بندے ہیں, جعلوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ, وہ ملائکہ جو خدا کے عباد الرحمن ہیں, خدا کے بندے ہیں, اناسا, انہوں نے کہا کہ ملائکہ خدا کی لڑکیاں ہیں, خدا کی بیٹیاں ہیں. اب مجھے بتائیے ایک سوال کا جواب, نہ کبھی ملائکہ آپ پر نازل ہوں گے نہ مجھ پر. اب یہ اور بات ہے کہ چھٹے امام کا واقعہ, جب کسی صاحب نے آ کر کہا کہ بھائی دیکھیے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ مومنین پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں جو خدا کے رستے میں ثابت قدم رہ جائیں, تو امام صادق نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا, جب راوی نے آ کر نقل کیا وہ آپ کے خاندان کا فلاں شخص کہہ رہا ہے کہ ہم سب کیونکہ متقی ہیں, مومنین ہیں, لہٰذا ہم پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو امام نے بڑے معنی خیز انداز میں پوچھا, ذرا پوچھ کیا اس سے کہ کتنی دفعہ ملائکہ اس پر نازل ہوئے ہیں. آسان سا سوال ہے. تو اور پھر اس کے بعد ڈھیروں آئے تھے کہ امام فرمانے واللہ ما الا فینا نزلت, خدا کی قسم یہ تم لوگوں کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی ہے, یہ ہمارے لیے آیت نازل ہوئی ہے. لہٰذا امام کی ظاہری نماز کے ساتھ اپنی نماز کا مقابلہ, امام کی ظاہری عبادت کے, امام نے بھی روزہ رکھا, ہم نے بھی روزہ رکھا, امام بھی حج پر گئے, ہم بھی حج پر گئے, امام نے بھی اچھا فلاں کام کیا, ہم نے بھی اچھا کام کیا. یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ جو آیتیں امام کے لیے ان عبادتوں کے بعد انعام اور اکرام و تحائف کو بیان کر رہی ہیں اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. ہاں ان کے صدقے سے جو آپ کو ملے گا تو آپ اس میں شامل ہوں گے, یہ الگ گفتگو ہے. لہٰذا نہ ملائکہ آپ پر نازل ہوں گے نہ ملائکہ کو آپ دیکھیں گے. کم از کم میں تو اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں, آپ میں سے کوئی ہو اللہ کا بندہ, کوئی سلمان اور ابوذر کی شبیہ ہو تو ہو, مجھے نہیں پتا, یہ تو وقت کا امام جانے. لیکن پروردگار عالم نے جب ملائکہ کے بارے میں مشرکوں نے غلط فیصلہ کیا اور ایک ایسی بات کہی کہ جعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا, اللہ کے ملائکہ کو انہوں نے کہا کہ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, آپ سے تعلق نہیں ہے. جبرائیل نازل ہوئے رسول خدا پر, پھر چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے, آپ سے چلے گئے, آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عقیدہ جس کا آپ سے تعلق نہیں تھا
اس کے بارے میں مشرکوں نے غلط بات کہی، پروردگار کو جلال آیا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے ملائکہ کو جو ہمارے بندے تھے ہماری بیٹیاں قرار دے دیا. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، سورہ زخرف. کہا کہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو حبیب کہ ان کی گواہی لکھی جا رہی ہے. کیا یہ گواہ تھے کہ جب ہم ملائکہ کو خلق کر رہے تھے، اب یہاں میں اپنا جملہ کہہ دوں حدیث کی روشنی میں، وہ ہستیاں کچھ اور تھیں کہ جن کے سامنے ملائکہ خلق ہوئے، وہ ہستیاں کچھ اور ہیں کہ جن کی عبادت کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت دیکھی. پانچویں امام نے فرمایا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، کبرنا فکبرت الملائکہ، حللنا فحللت الملائکہ، لولانا ما عبد اللہ. ہم نے تحلیل کی، ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تحلیل کی. ہم نے تسبیح کی، ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تسبیح کی. ہم نے تکبیر کی، ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تکبیر کی. ہم نے ملائکہ کو عبادت کے ڈھنگ سکھائے. لولانا، اگر ہم نہ ہوتے، ما عبد اللہ، خدا کی عبادت ہوتی ہی نہیں. آپ کیا ان کی طرح ہیں؟ ارے یہ انہوں نے ملائکہ کی خلقت کو دیکھا، گواہ ہیں، سمجھتے ہیں. خدا نے فرمایا شاہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون، ان سے سوال کیا جائے گا. پروردگار ہاتھوں کو جوڑ کر اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ملائکہ تیری بیٹیاں ہیں اور نماز پڑھتے رہیں، تیری خدائی میں کیا کم ہو جائے گا؟ کہا کہ نہیں، جو حقیقت ہے اس کے مطابق چلو. یعنی وہ ملائکہ جن کا نہ براہ راست آپ سے تعلق، نہ مجھ سے تعلق، کسی غیر معصوم کا ملائکہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور توجہ فرما رہے ہیں، جب آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں کہتا ہوں دیکھیے F-16 طیارہ کبھی مت اڑائیے گا. آپ کے مولانا بیٹھیں گے، کچھ سمجھ میں آئے گا تو اس کو چابی لگائیں گے، آن کریں گے انجن کو، اور اڑا بھی دیا تو موت کو دعوت دینا ہے کہ آپ اتاریں گے کیسے؟ ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. دیکھیے آپریشن تھیٹر میں جا کر کبھی آپریشن مت شروع کیجیے گا، اینستھیزیا مت دیجیے گا، فلاں ڈیوائس کو، فلاں مشین کو آن مت کیجیے گا. ارے مولانا پھانسی کی سزا ہو جائے گی. عمر قید، کسی کی جان سے کیا نہیں کر سکتے؟ کوئی تک ہی نہیں ہے آپ کی بات کہنے کی کہ وہاں مت جانا. تو جہاں تک نہیں تھی وہاں خدا نے بشریت کو کھینچ کے رکھ دیا. اب یہاں تک اگر آپ آ گئے، اشہدوا خلقہم، کیا یہ ملائکہ کی خلقت کے گواہ تھے؟ ستکتب شہادتہم، ہم ان کی گواہی کو لکھ رہے ہیں. پروردگار یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز روزہ کرتے رہو، جس عقیدے کو ہم نے جس طرح سے نازل کیا اسی طرح سے مانو. نہیں مانو گے ستکتب شہادتہم. یہ افتخار نہیں ہے، خوش نہ ہو جائیں مشرک کہ خدا ہماری گواہی کو لکھ رہا ہے. فرمایا ستکتب شہادتہم، لکھی جا رہی ہے ان کی گواہی. ویسألون، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جب غلط چیز کے بارے میں، غلط عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر پروردگار عالم کس طرح سے پوچھے گا؟ آخری دفعہ کہہ دوں، یہ وہ مسئلہ ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کی آواز آئے گی، بھائی تم سے تعلق ہو کہ نہ ہو، ہم نے جو چیز قرآن میں جس طرح سے رکھی اس کو اسی طرح سے مانو. سر منہ فرق بھی ہوگا، بال برابر فرق بھی ہوگا تو قیامت میں سزا ملے گی. اب چلیے ذرا انبیاء کی طرف. سورہ شعراء گھر جا کے دیکھیے گا، ترجمہ ہی پڑھیے گا. بڑے دلچسپی کے ساتھ آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، کیونکہ انسان کے لیے اس میں قرآن پورا کا پورا درس ہے، لیکن اس سورہ میں بڑے عجیب درس دیے خدا نے. سورہ یونس میں فرمایا پروردگار نے، دیکھو جب بات آئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. دیکھو اگر تم کافر ہو رہے ہو اور میری بات نہیں مان رہے تو ہم تم سے اپنی نبوت کا اجر کیا مانگے. خوب توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں آپ، توجہ کے ساتھ سن. دیکھیے پھر وہ ہوگا مثلا مولانا بڑی بات پھیلا دی تھی، گہری ہو گئی تھی. کوئی گہری نہیں ہو رہی بات، سیدھی سادھی آیات ہیں، ترجمہ ہے. اور اس کے ساتھ آپ اگر جڑے رہیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، مجھے بار بار دہرانا نہیں ہوگا. کہا کہ اگر تم کافر ہو رہے تو میں تم سے اجر کیا مانگوں؟ بھائی اجر مانگ دیجئے. نہیں، اسلام کے ساتھ اجر رسالت جڑا ہوا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. تم جب کافر ہو رہے ہو، پیٹ موڑ کے جا رہے ہو، میرے پیغام پر لبیک نہیں کہہ رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو میں تم سے کیا اجر مانگوں؟ بھائی اس مسلمان ہونے دیجئے، اجر کو چھوڑیے. کہا کہ نہیں، جواب آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹ موڑ کے جا رہے ہو میں تم سے اجر کیا مانگوں؟ ہے تو میرا اجر خدا کے پاس. یہ بات آگے سورہ یونس کی. اب چلیے سورہ شعراء کی طرف. 5 انبیاء کے نام یاد رکھیے: جناب ہود، جناب لوط، جناب صالح، جناب شعیب. یہ انبیاء ہیں کہ جن کے بارے میں سورہ شعراء میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بات کی. کیا بات کی؟ مسلسل یہ انبیاء. جناب نوح، یہ 5 انبیاء، نوح، ہود، لوط، صالح، یہ تمام کے تمام 5 انبیاء. شعیب. ان انبیاء کو یاد رکھیے اپنے ذہن میں. کہ فاتقوا اللہ واتیون. مسلسل قرآن میں یہ جملہ آیا ان 5 انبیاء کی طرف سے، فاتقوا اللہ واتیون، تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا
علی رب العالمین وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. 5 انبیاء مسلسل دعوت دے رہے ہیں. دعوت سے پہلے کہنا فاتقوا اللہ واتیون، تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. دیکھو میں جو تم سے وما اسألکم علیہ من اجر، جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں کوئی اجر نہیں مانگ رہا. وما اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر دے گا کار رسالت کا خدا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 5 انبیاء جن کے نام میں نے آپ کے سامنے بتایا. اب یہاں تک یہ بات آ گئی. سوال کیا تھا ہمارا کہ عزاداری ہے کہاں پر؟ سوال کیا تھا ہمارا کہ حسین ابن علی کا مقام اور منزلت قرآن نے کہاں پر بیان کی؟ تو یہ انبیاء آ کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو نقطے کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ یہ جو انبیاء آ کر تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اجر دو، یا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اجر نہ دو، تم پریشان مت ہونا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں. ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، تمام کا تمام اجر کس کے پاس ہے؟ خدا دے گا. اور اس کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی تو ایک دفعہ سورہ فرقان نے آواز دی عجیب انداز سے، دیکھو ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اب بات بدلی رسول خدا تک آئی، اب بات بدلی ہمارے نبی تک آئی. تو ہمارے نبی نے آ کر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. نبی نے کچھ اجر مانگا تھا نا، اور اس کے بعد آیت نے کہا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میں اس سے اجر مانگ رہا ہوں جو خدا کی سبیل پر، خدا کے رستے پر چلنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جب بھی قرآن میں اپنی امت سے اجر مانگے گا تو نبی اپنے لیے اجر نہیں مانگ رہا بلکہ امت کے لیے اجر مانگ رہا ہے. اور یہ سمجھ لینا کہ یہ اجر وہ ہے جو سبیل خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نبی جب اجر مانگے تو یہ کہہ کر ٹھکرا مت دینا، نظر انداز مت کر دینا. تمام عبادتیں تو کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، قرآن کی تلاوت، اجر کی جانب نگاہ رہے کیونکہ نبی کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق. دیکھو ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ جو ہم تم سے اجر مانگ رہے ہیں نا، یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے جو خدا کی جانب جانے کا رستہ ڈھونڈنا چاہے یہ اجر اس کے کام آئے گا. لہٰذا نماز میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھا رستہ دکھا، تو اس سیدھے رستے کو بغیر اجر رسالت کے ڈھونڈا نہیں جا سکتا. لہذا فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگ رہا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. سبیل یعنی رستہ. اب یہ رستے کا سلسلہ کیا ہے اور یہ رستے کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے رستے کو سمجھ لیجئے، پھر ہم آخر میں 1-2 جملے کہوں گا اور نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. سورہ فرقان میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب انداز سے گفتگو کی اور فرمایا کہ الملک یومئذ الحق الرحمن، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب بادشاہت خدا کی ہوگی، خدا الرحمن کی ہوگی. رحمان کا لفظ یاد رکھیں گے آپ لوگ؟ درود پڑھنے تو پانی دو بیٹا ایک ذرا. الملک یومئذ الحق، قیامت کے دن بادشاہت خدا کی ہوگی، بادشاہت خدا کی ہوگی، خدا کی بادشاہت ہوگی. اب میں ایک جملہ کہوں، اب بادشاہ کو حق ہے کہ وہ جس کے وجود کو اپنی بادشاہت سے جوڑ دے. تو آپ خدا پہ اعتراض مت کیجیے گا. جب کہا کہ الملک یومئذ الحق الرحمن تو فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، قیامت کے دن کافروں کے لیے بڑا کٹھن ہوگا. خدا نے آیت میں کیا فرمایا؟ الرحمن کا لفظ، رحمان کے لفظ سے نکل کے کیا آتا ہے؟ رحم دلی. رحم دل جب ہو کیا بھائی جب معافی مانگ لو کچھ بھی کیا معاف کر دے گا. بادشاہت خدا کی ہے، خدا رحمان ہے، لیکن خبردار کافر ایسے ہیں کہ آج کے دن ہم رحمان ہیں، اس کے باوجود بھی دن بڑا کٹھن ہوگا قیامت کا کافروں کے لیے. کن کافروں کے لیے دن کٹھن ہوگا آپ قرآن سے پوچھئے. کن کافروں کے لیے دن کٹھن ہوگا؟ فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. یوم، یہ دن وہ ہوگا یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش، جملے سنیے آپ، خدا ہے، خدا رحمان. میں نہیں کہہ رہا، آیت کہہ رہی ہے. دیکھو آیت کے دائرے سے ہمیں باہر نہیں نکلنا.
مگر یہ کہ جو واضح معنی ہو آیت کا ہم اس تک باہر نکلیں گے. خدا ہے خدا رحمان، دن ہے قیامت کا، بادشاہت ہے خدا کی. تو کافر کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ. اس کا معنی سمجھے اب آیت کا. کافر اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو مارے پچھتاوے کے، پریشانی کے، حسرت کے چبائے گا. کتنا پچھتاوا ہوگا، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کے ساتھ ایک راستے کو اختیار کر لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کوئی کہے گا قیامت میں اپنے کسی بدبخت ملعون دوست کی وجہ سے. مجھے خدا کہہ رہا ہے. اچھا اگر شیطان ہوتا تو خدا کی نعوذ باللہ کسی نے زبان پکڑی ہے خدا کی عربی آپ سے مجھ سے کس سے اچھی ہے. خدا کہہ رہا ہے قیامت کے دن، درود بھیجیں محمد آل محمد، پچھتاوا ایسا نہیں ہوگا. کہے گا ہائے، مارے پچھتاوے کے شدت اور فرط پشیمانی سے اپنے ہاتھوں کو یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول، اس حال میں اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ ایک راستہ بنا لیتا، کاش میں رسول کے ساتھ چل پڑتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا گہرا جگری دوست نہ بناتا. تو اب نوجوان بچے دیکھیں کہ کسی ایسے کو دوست نہ بنائیں کہ قیامت میں پچھتانا پڑے. کافر کہے گا کہ کاش میں فلانے کو اپنا خلیل. اب میں آپ نے توجہ سے سنا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے توجہ سے سنا، اب مزید سنیے. عربی میں دوست کے لیے ایک لفظ ہے رفیق، ایک ہے عربی میں دوست کے لیے لفظ صدیق. یہ دو لفظ ہیں. تو خدا نے خلیل کیوں کہا؟ خلیل کا مطلب یہ ہے، بعض علماء نے بحث کی ہے کہ خلیل نکلا خلال سے. ان کی بحث ہے، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا جس طرح خلال کرتے ہیں نا دندان سے، آپ دانتوں کی شگافوں میں ایک چیز پھنس جائے تو آپ کہتے ہیں اس کے خلال میں. عربی فارسی میں کہا جائے فی خلال کلام ہی، یعنی کلام میں صفحے میں یہ بات گم ہے، ہر جگہ پھیلی ہوئی ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا. یعنی دوستی ایسی ہو گئی تھی، اس بیچارے کو تو میں بیچارہ نہیں کہوں گا، رسول کے ساتھ کسی نے اس کے اندر اپنے وجود میں اپنی محبت اس طرح سے دوڑا دی تھی کہ جس طرح سے ابراہیم خلیل خلت الہی کے مرحلے پر آ گئے تھے، وجود ابراہیم میں سوائے خدا کی محبت کے کچھ نہ تھا. اس بدبخت کی وجود میں، اس بدبخت کی روح میں سوائے اس کے دوست کی محبت کے کچھ نہ تھا. فرمایا لیتنی یا ویلتا، ہائے. یہ ویلتا کا معنی کیا ہے؟ علماء لغت نے لکھا یہ انسان اس وقت کہتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھ جائے کہ اب بربادی میرا مقدر ہے اور یہ میرے اپنے ہاتھوں کی ہی لائی ہوئی بربادی ہے. یا ویلتا، کاش، ہائے کیا کر دیا. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا جگری دوست نہ بناتا، کاش میں اس کو اپنا بڑا گہرا دوست نہ بناتا. کون سا گہرا دوست؟ عجیب ہے، خدا نے جو لفظ ابراہیم کے لیے استعمال کیا وہی اسی بدبخت کے لیے استعمال کیا. یعنی دیکھو یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کسی کی محبت میں الفت میں مرے جا رہے ہیں، دیکھو تو یہ شخص رسول کے رستے پر تمہیں چلانا چاہ رہا ہے یا رسول کے رستے سے کھینچنا چاہ رہا ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس بدبخت نے، میرے دوست نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا اس کے بعد کہ جب یہ آیا تھا تو سمجھ میں آ گیا سبیل رسول خدا پر چلنا ہے. نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، کافی نہیں ہے صرف نماز روزہ، سبیل، طریقہ، راستہ. ہمارے یہاں آپ جائیں صوبہ سندھ میں تو اگر آپ محرم میں کہیں پانی پلا دو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کہیں سبیل پلاؤ. یہ سبیل کو سبیل کیوں کہتے ہیں ہمارے سندھ کے مومنین؟ اس لیے کہ یہ سبیل محبت حسین ابن علی کا ایک راستہ ہے. مولا حسین کی محبت میں آپ پلا رہے ہیں، آپ مولا حسین کی محبت میں پلا رہے ہیں. اب وہ سبیل حسین، نام حسین ہٹ گیا، اب سبیل کا مطلب ہی مولا حسین کی محبت میں پانی پلانا، یہ رہ گیا. اچھا اب یہ سبیل کا مطلب کیا ہے؟ تو اب ایک بڑا مسئلہ، سبیل تک پہنچ گیا. اب ایک عجیب مسئلہ ہے، سبیل یعنی رستہ خدا کا. اس پر دو شخصیات بیٹھی ہیں، ایک شخصیت، ایک ذات گرامی مکمل نور، ایک شخصیت مکمل اندھیرا، مکمل غلاظت، مکمل لعنت، مکمل تباہی، مکمل جہنم. اور ایک شخصیت وہ کہ جس کی جنبش ابرو پر جنت جہنم کی تقسیم ہو جائے. چلیے دوبارہ قرآن کی درود پڑھیں محمد آل محمد.
چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کون ہے صراط مستقیم پہ؟ رسول اللہ. رسول اللہ اکیلے نہیں ہے قرآن کے مطابق. دیکھو بھائی یہاں پر ذرا سی بات پہ توہین کا مقدمہ چل جائے گا. آپ نے بات کہہ دی فلاں کوئی عزادار کہے گا آپ نے ہمارے عقائد کی دل آزاری کی. تو میں قرآن سے بات کروں، قرآن سے باہر نہیں نکل رہا. کون ہے صراط مستقیم پہ؟ رسول خدا. یاسین والقرآن الحکیم، حبیب انکا تم ہو لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہو، جس طرح اور رسول آئے تم بھی ہو. علی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم پر ہو، سیدھے راستے پر ہو. رسول کی بچوں کے لیے بتا رہا ہوں لوکیشن کیا ہے؟ صراط مستقیم. رسول ہے صراط مستقیم پر. چلیے تو صحیح، رسول کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں. لہٰذا اگر آپ کو اب عجیب سلسلہ ہے یہ کہ جا کر دیکھیے آپ کہ جب گفتگو ہوئی اور شیطان نکلا، کہا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، کہا کہ نہیں کروں گا. واقعہ آپ کے سامنے پچھلے سال بھی پڑھا، شاید میں نے اس سے پچھلے سال بھی پڑھا. شیطان نے کہا پروردگار فبما اغویتنی، تو نے جو مجھے بے وقوف بنایا نا، دھوکہ دیا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے بندوں کی خاطر صراط مستقیم پر ضرور بیٹھوں گا. اب صراط مستقیم پر بھی جانا کمال نہیں ہے. یہ دیکھو دھوکے سے شیطان کے پیچھے تو نہیں چل رہے ہو، کیونکہ شیطان بھی شکایت آئی تھی پچھلے سال کے مولانا پیچھے والوں کی طرف آپ دیکھتے ہی نہیں. تو میں کیا کروں بھائی، پیچھے والے بھی عزادار ہیں، آگے والے بھی، لیکن یہ غلطی ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال یہ ہمیں آداب میں سے بتایا گیا ہے معصومین کی طرف سے کہ گفتگو کیجیے تو سب کی طرف دیکھیے. لیکن بہرحال اور امید ہے کہ پیچھے تک میری آواز بھی جاری ہوگی، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور پچھلے سالوں میں لوگ ہاتھ ہلا دیتے تو لگتا ہے ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی. الحمدللہ چلیں 2-4 ہاتھ اٹھیں، 2-4 ہی کافی ہیں. آپ بقیہ بعض تمام لوگوں کا آپ سمجھا دیجیے گا بات کیا ہو رہی تھی. تو رسول بھی صراط مستقیم پر، شیطان بھی صراط مستقیم پر. کیا کیا جائے؟ حل ہوگا مسئلہ. قرآن نے کیا ہے مسئلہ، قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا. اب قرآن نے نوح، ہود، لوط، شعیب، ان تمام انبیاء کی گفتگو کو جو کیا تھا سورہ شعراء میں، وہ ختم کیا اور ایک دفعہ مخاطب ہوا اس ہستی سے کہ جو عالم خلقت میں جس سے بڑا کوئی نہیں. اگر اس کا اشارہ ہو جائے جہنم کی آگ بجھ جائے، اس کا اشارہ ہو جائے بہشت جہنم میں تبدیل ہو جائے. بھائی یہ میرا عقیدہ ہے، آپ اتفاق نہ کیجئے، آپ کی مرضی. یہ میرا عقیدہ بتا رہا ہوں، کوئی قرآن کی آیت روایت نہیں پڑھ رہا، میرا عقیدہ ہے. وہ ہے کون؟ وہ ذات گرامی کہ جو شہل اولاک ہے، وہ ذات گرامی کہ جس کے بچوں کے دسترخوان پر، بلکہ غلط ہے، جس کے غلاموں کے دسترخوان پر آپ کی اور ہماری پرورش ہوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ ذات ہے حضرت خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب اس ہستی کو خدا نے مخاطب کیا، کہا حبیب ان سے کہو قل، جناب نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح سے نہیں کہا کہ قل. حبیب سے جب بات ہو رہی کہا قل، ان سے کہو. پروردگار تیرا پورا قرآن ہی تیرا قل ہے. لیکن اب بات خدا نے کی، کہا کہ دیکھو حبیب قل، ان سے کہو کہ ما اسألکم ما سألتکم من اجر. دیکھو اب اس آیت پر ذرا دیر رکنا پڑے گا. اے لوگوں دیکھو، ما سألتکم من اجر، جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے نا، فہو لکم ان اجریہ الا علی اللہ. جو میں تم سے، یہ بات اب رسول اللہ کی ہو رہی ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی، حضور اکرم کی، شہل اولاک کی، سید المرسلین کی. قل ما سألتکم من اجر، حبیب ان سے کہو. عجیب آیت ہے. اب میں اس کی تشریح کیا کروں؟ صاحبان ذوق ہیں، آپ سمجھ جائیے. خدا کہہ رہا ہے قل، ان سے کہو ما سألتکم من اجر، جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے نا، فہو لکم. یہ مت سمجھنا کہ میرے جنت میں درجے بڑھ جائیں گے، تم 50 لوگ اور مسلمان ہو گئے، 50 ارب کھرب مسلمان ہو جائیں، کائنات مسلمان ہو جائے، پوری کائنات کافر ہو جائے، رسول خدا کے قدموں کی گھر تک نہیں پہنچ سکتا کوئی. کہا کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر تم سے میں مانگ رہا ہوں نا وہ تمہارے لیے ہے. ان اجر الا علی اللہ، دیکھو میرا جو اجر ہے کار رسالت کا وہ تو خدا کے پاس ہے.
یہ مت سمجھنا کہ جو آپ نے یا رسول اللہ اجر مانگا آپ کو دے دیا تو آپ کو کوئی انعام و اکرام اور تحفے مل گئے. حبیب نے کہہ دیا دیکھو ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجر الا علی اللہ, میرا اجر سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. فرمایا دیکھو اور خداوند تبارک و تعالی وہو علی کل شیء شہید, اور خدا ہر چیز پر گواہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا, آیت کے ظرائف کو سمجھیے, آیت کے نکات کو سمجھیے, آیت کی خوبصورتیوں کو سمجھیے, آیات کی باریکیوں کو سمجھیے. معصوم نے فرمایا کہ دیکھو آل محمد کی عادت یہ, ہم دعات العلم, آل محمد وہ ہیں کہ جو علم کو کی طرف بلاتے ہیں رعایتاً, کہ اس طرح سے علم کی طرف بلاتے ہیں علم کی باریکیوں کا خیال رکھ کے. روایت تدری خیر من الف روایت تروی, ایک روایت کو خوب اچھی طرح سے ہضم کر کے سیکھ لو, 1000 روایتوں سے بہتر ہے کہ جس کو تم آگے نقل کرو. فرمایا ہم رعات العلم, یہ علم رعایت یعنی خیال رکھتے ہیں علم کی تمام گہرائیوں کا, لہٰذا آل محمد کا دسترخوان ہے عزاداری سمجھیے. فرمایا وہو علی کل شیء شہید, اپنے اجر کو مانگیا. آپ ساتھ ساتھ ہیں, دہراؤں گا نہیں, دیکھیے میں بات کو, وقت نہیں ہے بالکل میرے پاس, ابھی 2 آیت اور ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے. فرمایا کہ دیکھو وہو علی کل شیء شہید, خدا ہر چیز پر گواہ ہے. یہ گواہی کی بات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو اگر تم نے میرے سامنے آ کر جو اجر میں مانگ رہا ہوں, اگر یا رسول اللہ کیا کہنا, بالکل صحیح آپ نے اجر مانگا, ہم تو آپ کے قربان جائیں صدقے جائیں, دل میں رتی برابر بھی کھوٹ رکھا نا میرے اجر کے سلسلے میں, خدا گواہ ہے, خدا تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں جب جاؤ تو اپنی انگلیوں کو اپنے منہ سے کاٹو. کاش رسول کے ساتھ صحیح طریقے رستے پر چلتا. رسول کے ساتھ رستے پر چلنے کا مطلب صرف بدن کے ساتھ نہیں ہے, جسم کے ساتھ نہیں ہے, عقیدہ بھی تمہارا اجر کے سلسلے میں رسول کے ساتھ ہو. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی, فرمایا دیکھو پروردگار عالم وہو علی کل شیء شہید ان اللہ غفور شکور. یہ غفور کا مطلب گناہ بخشنے والا, شکور کا مطلب شکریہ ادا کرنے والا. یہ اجر کے ساتھ غفور اور شکریہ کو کیوں جوڑا؟ اس کا مطلب ہے جو رسول تم سے, تمہارا اور ہمارا رسول اجر مانگ رہا ہے, اگر وہ اجر دو گے تو اس کی 2 خصوصیتیں ہیں. گناہ بخشوائے گا یہ اجر, اور یہ اجر ایسا ہے کہ دو گے رسول کو, شکریہ خدا ادا کرے گا. توجہ فرمائیے آپ نے. اب یہ چاہے تو کیا کرے, کس طرح سے دیکھے. میں دوبارہ سمرائز کر دوں, ایک اہم ترین موڑ جو تقریر میں آیا اس پر اشارہ کروں گا, تکرار کروں گا اور ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. کہ صراط مستقیم پر رسول اللہ بھی ہیں, صراط مستقیم پر شیطان بھی ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اور فرمایا کیا إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آیت کی اصلاح کر تصحیح کر لیجئے میری غلطی کی. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یہ دونوں ہیں. تو اب پتہ کیسے لگے؟ ہر شخص جو نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ رسول کی سبیل پر ہے؟ ہر شخص جو عبادت کر رہا ہے کہ وہ رسول کے راستے پر ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں میرا راستہ, میرا راستہ, میرا راستہ. رسول خدا نے اجر مانگا تو کیا اجر برابر ہے کس چیز کے؟ رسول خدا کی سبیل کے. اجر مساوی ہے رسول خدا کے راستے کے. فرمائے دیکھو ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اے حبیب, رسول خدا نے فرمایا اے مسلمانوں, میں تم سے اجر مانگ تو رہا ہوں, لیکن یہ مت سمجھنا کہ اپنی خاطر میرا اجر خدا دے گا. صرف وہ میرے اجر, مجھے نبوت کے کام کا اجر دے گا, صرف مجھے وہ کار رسالت کی مزدوری دے گا کہ جو خدا کے راستے پر چلنا چاہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے حقیقی معنوں میں وہی بچ سکے گا. صراط مستقیم پر آ جانا شیطان سے بچنے کی علامت نہیں ہے, رسول کے دامن کو پکڑ کر صراط مستقیم سے گزرنا علامت ہے نجات کی, ورنہ شیطان بھی موجود ہے. زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان تمہارے اعمال کو زینت کر کے تم کو بتاتا ہے. لہٰذا اب جو رسول خدا نے آپ سے اور مجھ سے اجر مانگا, کس لیے مانگا؟ اس لیے مانگا کہ خدا کے راستے تک چل سکیں. تمام انبیاء نے آ کر کہا ہم تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے, لیکن رسول خدا نے کیا اجر مانگا؟ سورہ شورى میں فرمایا حبیب ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اجر ایک چاہیے, میرے گھر والوں سے مودت کرو. اگر رسول کے گھر والوں سے مودت کی تو قیامت میں پچھتاوا نہیں ہوگا, قیامت میں ظالم نہیں بنو گے, اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو نہیں کاٹو گے, پچھتاوا نہیں ہوگا. جو محبت رسول کے راستے سے تمہیں ہٹائے, سمجھ لینا کہ قرآن نے ذکر کیا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. یہی وہ بدبخت تھا میرا دوست, اب تاریخ میں کہیں بھی کوئی بھی کسی کو بھی رسول کے راستے سے ہٹائے.
29,995 ملعون جہنمی بدبخت ایک طرف، 5 آدمی جو حر کے ساتھ آئے ایک طرف. حر کو نصیحت ہے، بس 30,000 کا لشکر تھا نا، تو 5 آ گئے تو 29,995 بچے. کثرت سے مت دیکھیے، دیکھیے رسول کی سبیل کی طرف کون چل رہا ہے. حر کو نظر آ رہا ہے صبح کو لشکر یزید میں بھی اذان ہوگی، حسین کے لشکر میں بھی اذان ہوگی. سبیل الہی کہاں پر ہے؟ نماز اور روزے کے ذریعے سبیل الہی کا تعین نہیں ہوگا. فرمایا پھر سنیں، کوئی میرا نوجوان کہے کہ یہ مولانا نے حدیث پڑھ لی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور خدا کا مزاج امامت اور توحید کے سلسلے میں ایک سا ہے. کہا کہ دیکھو کہو لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اسے ایک ذات باری تعالیٰ کے. کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہو میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہی نہیں. وہاں بھی ہر چیز کی نفی کی، کہا کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہمارا آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے، کہا یا رسول اللہ بہت شکریہ، کوئی اجر نہیں مانگتا، الحمدللہ جان چھٹی. سنتے تو جاؤ آیت کو، الا المودۃ فی القربى، سوائے گھر والوں کی مودت کے، سوائے گھر والوں کی محبت کے، یہ ہے میرا اجر. لہٰذا اگر آپ نے یہ اجر دے دیا تو اب ہیں یہ سبیل خدا کی. اور اس کے بعد یہی سورہ شورى کی 23ویں آیت آگے بڑھی، فرمایا دیکھو من یقترف حسنۃ نزد لہ منہا حسنا، اور جو ایک بھی نیکی کرے گا چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی، ہم اس کی اس نیکی میں مزید حسن عطا کریں گے. کیا مطلب اس کی اس نیکی میں حسن عطا کریں گے؟ کوئی بھی نیکی کریں تو اب میں خدا سے سوال کروں گا، پروردگار تیرا نادان بندہ تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو یہ بتا پروردگار کہ رسول خدا کے گھر والوں سے مودت کرنا یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کہے گا اے نادان سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ رسول کی رسالت کا اجر دے رہے ہو تم. سب سے بڑی نیکی ہے کیونکہ رسول کے ساتھ سبیل پہ رستہ مل جائے گا. ضمانت ہی آل رسول ہیں، ورنہ شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جانا کہیں صراط مستقیم پر آ کر. تو یہ بھی نیکی ہوئی. کسی بھی قسم کی نیکی کریں گے خدا فرما رہا ہے ہم اس نیکی میں مزید ہم اجر دیں گے. آپ رسول اللہ کو خوبصورتی نیکی میں عطا کرے گا خدا. ہے کوئی دنیا میں ایسی نیکی کہ جو آپ کریں کسی انسان کے ساتھ؟ بھائی آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا رسول ہم جیسا، تو یہ رسول ہم جیسا عجیب تعجب کی بات ہے. اب یہ پٹا ہوا جملہ ہے، لیکن بچے کہتے ہیں مولانا اس کا جواب دیجئے. مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے جملہ کہتے ہیں ممبر سے. انسان کی عقل پہ پتھر پڑے ہو تو وہ کہے گا ہم جیسا رسول. جس کی عقل پہ پتھر پڑے ہو وہ قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لائق ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. فی خوضہم یلعبون. تو آپ جا کر دیکھیے کہ پروردگار نے فرمایا جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں مزید خوبصورتی عطا کریں گے. تو پروردگار اگر کوئی تیرے رسول کے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی تیرے رسول کے ساتھ نیکی کرے، تو خدا کی آواز آئے گی اب جو ہم نیکی عطا کریں گے نا وہ کیا ہوگی. دوبارہ چلیے آیات کی طرف. تم قیامت میں اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو نہیں کاٹو گے پچھتا کر، تم اپنے تمام گمراہ دوستوں سے پیچھا چھڑا لو گے اور دیکھو تم خدا کے رستے پر آ جاؤ گے. تم قیامت کے دن رسول خدا کے سامنے سرخرو ہوگے. من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، خوبصورتی ہم عطا کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ ایک خوبصورتی نہیں عطا کریں گے، اس کے بعد خوبصورتی پر خوبصورتی عطا کریں گے. رسول کے گھر والوں سے محبت ہوئی، درود بھیجنے میں لذت ملے گی، یا علی مدد کہنے میں لذت ملے گی، سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کرنے میں لذت ملے گی. گرمی میں دیکھ کے سامنے گھوٹا چلاؤ گے، کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم کس مصیبت میں بدبختی میں گرفتار ہو گئے. جتنی تپش بڑھے گی دیکھ کی گھوٹا چلاتے ہوئے لذت آئے گی کہ مولا حسین کا نام ہے. سبیل پر نہ اپنا تن دیکھو گے نہ من دیکھو گے، ننگے پیر بھاگ رہے ہو، پانی گر رہا ہے، عجیب ایک قسم کے بھیگ چکے ہو، پانی پلا رہے ہو. کیا بھائی کیا پاگل پنے کی بات کر رہے ہو؟ کہ من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. جلوس میں جا رہے ہیں، مشی پہ جائیں گے، 9 کی رات 10 کی رات، یہ مجلس وہ مجلس، وہاں سے مجلس ادھر مجلس، نہ کسی چیز کا ہوش نہ کوئی خیال. من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. اور پھر اہل بیت کا چاہنے والا اپنے ذہن کے مطابق حسن کو نہیں دیکھتا. اگر کبھی گھر میں کسی کو ضرورت ہے میری کہ میں گھر میں رکوں بیوی کے پاس بچوں کے پاس، تو میں نے مجلس کو اس وجہ سے نہیں جاتا کہ بس مجلس میری ذاتی. درود بھیجے محمد آل محمد. بیٹا آ جاؤ، ہاتھ میں کہ مجلس میری ذاتی خواہش کے لیے ہے، بلکہ میں جاتا ہوں مولا حسین کے ساتھ مودت رکھوں. یہ مودت بڑی عجیب ہے. اکیلے تنہا کسی صحرا میں بھی ہو مودت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. ماں کی طبیعت خراب ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، بچے کی طبیعت خراب ہے، اکیلا بلکتا ہوا پریشان چھوڑ کے مت آ جاؤ کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں. حسین ابن علی کی ولایت کے دائرے کو سمجھیے. صرف فرش عزا پہ نہیں ہے، ہر اس جگہ پر حسین کی ولایت ہے کہ جہاں پر حسین وہ کام کرنے سے خوش ہوں. لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ اب سمجھ میں آ گیا. اب اگر آپ اجر دے رہے ہیں تو سرکار یہ کس کا فرش ہے، یہ کس کی عزاداری ہے؟ حسین ابن علی کی. کون حسین ابن علی؟
فرزند رسول اللہ، یہ آپ مودت کا حق ادا کرنے آ رہے ہیں. تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ عزاداری قرآن میں آیا ہے، واضح ثابت کر دیا. اب بات تو واضح ہو گئی. میں آگے بڑھوں، مصاحب کی طرف آئیں دھیرے دھیرے، کہ بات واضح ہو گئی کہ خدا قرآن مجید میں خدا سبیل کی طرف پوچھے گا، اپنے رستے کی طرف پوچھے گا. لہٰذا وہ رستہ جو حسین کے ساتھ منسلک ہے، سیدہ کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، لہٰذا عزاداری اس کی ایک دلیل ہے. سیدھی سی بات ہے، آپ کے محلے میں کسی کے شادی بیاہ ہو، کبھی موت ہو رہی ہے اس کے کبھی شادی بیاہ ہو رہی ہے، نہ آپ شادی بیاہ پہ مبارکباد دینے جائیں، نہ موت کے وقت تعزیت کے لیے جائیں، اور آپ کے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. اس کے مہمان باہر کھڑے ہوں، آپ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھیں. وہ کہ ہمارے فریج خراب ہو گیا ہے، ذرا آپ پانی دے دیجیے، آپ کے ہم نہیں دے سکتے. ہمارے مہمان کھڑے ہیں، ذرا پنکھا چلا کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیجیے، ہم نہیں کر سکتے. جو مدد کی درخواست کرے وہ آپ سے اپنے غم کے مداوے کے لیے آپ نہ کریں. نہ شادی بیاہ پہ خوشی کے موقع پر، نہ غم کے موقع پر، نہ تعزیت و تسلیت، نہ تہنیت و تبریک اور مبارکباد. تو یہ کون سی مودت ہے؟ مودت دکھتی ہی فرش ازا پر آ کر ہے، یحزنون لحزننا. لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے مودت حسین ابن علی کا، یہ آپ اگر ثابت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کا نواسہ شہید ہو گیا، ہمیں غم ہے، سبیل رسول اللہ یہاں پر ہے. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیاں انہوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ہمیں غم ہے. یہ جو آج کی رات ہے نا حسین ابن علی، بعض نے کہا قصر بنی مقاتل پر ہیں اور اگلی منزل کربلا تھی. کل دن کے وقت آپ کا مولا کربلا پہنچے گا. اور جو مصائب پڑھے جاتے ہیں بہرحال وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ رات کی تاریخی 28 رجب 60 ہجری آپ کا مولا رخصت ہونے گیا. دیکھیں، جب انسان کے بزرگ زندہ ہوں ان سے رخصت ہوتا ہے. حسین ابن علی کا اس مدینے میں کون ہے؟ ایک نانی ام سلمہ کہ جن کو اپنے کربلا کی مٹی دے کر آئے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ تمام زیارتوں سے فارغ ہو کر گئے رسول خدا کی قبر پہ. راوی کہتا ہے کہ میں مسجد میں موجود تھا جب حسین کو دیکھا کہ بڑے وقار سکون کے ساتھ آ رہے ہیں. اچھا، ائمہ کی ایک عادت سمجھ لیجیے، اور وہ عادت آپ کے اندر بھی ہے. جب آپ مشہد جاتے ہیں، جب آپ کربلا جاتے ہیں، تو آپ جب رخصت کر کے نکلتے ہیں آپ کی نظر پڑتی ہے زری پر. آپ کہتے ہیں اب پتہ نہیں کب آنا نصیب. آپ کہتے ہیں امیر المومنین کی زری پر. آپ کہتے ہیں مولا میں نے دیکھا مومنین کو، واقعا سلامت رکھے خدا ان مومنین کو. کیا ماں نے پاک شیر پلایا، کیا باپ نے حلال کمائی سے رزق دیا. ایک دفعہ ارے بھائی اس نے ودا کی زیارت پڑھ لی. جاتا ہے مومن، تڑپ ایک دن میں بوسا لے رہا ہے، کیا دروازے کو چوم رہا ہے، کیا بھائی یہ سلسلہ ہے. یہ واقعہ پتہ کیا ہوا؟ امام رضا کو بلایا مامون نے مرو خراسان، کہا کہ میں اپنے جد کی قبر کی زیارت کروں. تمام قبور کی زیارت کی، رسول خدا کی قبر پر گئے، بوسا لیا، اپنے آپ کو گرایا. 8ویں امام واپس آئے، دیکھا شدید گریہ کیا، پھر گئے اپنے آپ کو گرایا. تواریخ نے مختلف تعداد لکھی ہے. ایسا واقعہ تاریخوں کے مطابق 7-8 دفعہ ہوا، یعنی 5, 10, 15 منٹ میں 20 منٹ 1 گھنٹہ مجھے نہیں پتا. امام یعنی 8ویں امام کا دل نہیں چاہ رہا اپنے جد کی قبر کو چھوڑ کے جائیں. حسین لیکن کون ہے؟ وہ منظر دیکھ چکے ہیں مدینے میں شان و شوکت کہ نانا ممبر چھوڑ کے اترتے تھے، نانا کی پشت پہ سوار ہوتے تھے. جناب سیدہ کی روایت یاد ہے نا کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ بچوں کہاں گئے تمہارے نانا؟ جب بھی خوب توجہ کے ساتھ سننا اس روایت کو، جب بھی رسول خدا نے حسن حسین کو مدینے کی گلیوں میں پیدا صلی اللہ علیہ کہ ابا عبداللہ ان دونوں شہزادوں پر سلام ہو، ہمارا کیا خاک سلام دیں ہم ان شہزادوں کا، ہماری اوقات کیا ہے؟ رسول اللہ اور ملائکہ انبیاء اور فرشتے سلام دیں، خدا کا سلام ہو، کیا ہمارا سلام اور ہمارے سلام کی حیثیت. روایت کے جملے سنیے، لا یدعکما تمشیان علی الارض. جناب سیدہ کی روایت شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، تمہارے نانا نے کبھی تمہیں زمین پر پیدل نہیں چلنے دیا. جب بھی تم رسول خدا آتے تھے دھک الباب کرتے تھے، بچے دوڑ کر، لگتا بچے اتنا مانوس تھے نانا سے کہ دروازہ کھولتے تھے نانا آ گئے. نانا جیسے ہی دیکھتے تھے سلام کے بعد جو پہلا کام ہوتا دونوں بچوں کو آغوش میں اٹھاتے تھے اور اتنے بوسے لیتے تھے. اگر آپ کا دل تڑپتا ہے نا امام حسن کی قبر کے بوسے کے لیے
امام حسین کی قبر کے بوسوں کے لیے، تو اپنے آپ کو مبارکباد دو، سجدہ شکر کرو، یہ تمہاری روح کی طہارت کی علامت ہے، کیونکہ حسن اور حسین بوسہ گائے رسول اللہ ہیں۔ ایک دفعہ گئے، نماز پڑھی، زیارت کی، اور اس کے بعد گفتگو فرمائی رسول خدا کے ساتھ، اور ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام آپ پر ہے رسول اللہ۔ یہ جو سلام ہے نا رسول خدا پر، اس پر گفتگو انشاءاللہ آئے گی ایک روایت کی روشنی میں کہ اس کا مطلب ہے کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ، روایت کے مطابق جو مقاتل میں تحریر، انا حسین ابن فاطمہ، انا فرختک وابن فرختک۔ یا رسول اللہ، فرخہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کسی پرندے کا چھوٹا بچہ کہ جو پرندے کے رحم و کرم پر ہو۔ آپ نے کبوتر کے بچے کو دیکھا ہے؟ وہ کبوتر کا محتاج ہوتا ہے، لاڈ و پیار، محتاج ہونا، شفقت کا، حمایت کی، مدد کا طالب ہونا، یہ تمام معنی فرخہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا، میں اپنی اردو میں بات کروں، یا رسول اللہ میں آپ کا پیارا لاڈلا حسین ہوں۔ وَسِبْتُكْ مِنْ خَلِفِكَ الَّذِي خَلَّفْتَ فِي أُمَّتِكَ۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے اسی جانشین کا بیٹا ہوں جس جانشین کو آپ امت پہ چھوڑ گئے تھے۔ یا رسول اللہ، ضیعونی ولم یحفظونی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے مجھے بڑا برباد کیا۔ آپ خوب توجہ کریے گا، ایک جملہ سنیے پہلے، ابھی کربلا کا واقعہ ہوا نہیں ہے اور مولا حسین کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی امت سے میں نے بڑے ظلم سہے۔ میں کہوں گا مولا حسین ابھی کربلا کا واقعہ ہونا باقی ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ مولا کیوں فرما رہے ہیں کہ مجھ پر بڑے ظلم ہوئے، مجھے آپ کی امت نے برباد کر دیا؟ کیا فاطمہ پر ہونے والے مظالم بھول گئے؟ رسول اللہ پر ہونے والے مظالم بھول گئے؟ 19 رمضان المبارک کو بابا کی داڑھی کو خون میں تر دیکھا، بھول گئے؟ بھیا حسن کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا، کیا بھول گئے؟ تابوت کو خون آلود دوبارہ گھر میں آتے ہوئے دیکھا، کیا بھول گئے؟ کہا یا رسول اللہ وَقَدْ حَلَّ بِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، پروردگار تو جانتا ہے، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سے حالات درپیش ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام، مولا نے ایک دفعہ خدا کو فرمایا مخاطب، پروردگار مجھے وہ حل عطا فرما، مجھے وہ چیزیں عطا فرما جس میں تیری رضایت ہو، اور اس کے بعد فرمایا اللہم بحق ھذا القبر وبحق من فیہ۔ کہ پروردگار تجھے قسم ہے اس قبر کی حیثیت کیا ہے؟ وہی مٹی ہے جو مدینے کی ہے، لیکن کیونکہ اس میں ذات رسول ہے، فرمایا پروردگار تجھے قسم ہے اس قبر کی، اور جو اس قبر میں ہے پروردگار میری مشکلات کو اس طرح سے آسان فرما جس طرح سے تیری رضایت ہو۔ اور واقع آپ کے سامنے ان اللہ یشاء یراک قتیلا، اور اس کے بعد ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے، 25 30 50 مختلف تعداد لکھی ہے، رات کی تاریکی ہے، ایک دفعہ بیویوں کے لیے ناقے لائے گئے، گھوڑے لائے گئے، ابو الفضل عباس موجود ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ یہ رسول کی بہویں، یہ رسول کی بہویں آ رہی ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں آ رہی ہیں، انہی نواسیوں میں 3 اور 4 برس کی بچیاں بھی ہیں۔ رات کا وقت ہے، ایک سراسیمگی کا عالم ہے، بابا اس وقت کیوں کوچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہی میں ایک وہ بچہ بھی ہے جس کی عمر کربلا میں 6 مہینے کی ہوگی، انہی میں رسول کی بہویں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ایک ایک بیوی کو سوار کیا جا رہا ہے ناقوں پر۔ اب جو رسول خدا کا گھر لٹنے والا ہے، اب جو برباد ہوگا نا، آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر یہ گھر وہ تھا، واحد یہ زمانہ ہے، ذرا توجہ سے جملے کو سنیے، واحد یہ زمانہ ہے سن 40 سے 60 ہجری کا، جب اس گھر میں بڑی رونق ہوتی تھی۔ خواتین میں وہ بی بی موجود ہے جو رسول خدا کے دامن عاطفت میں پلی، زینب کبریٰ۔ بچوں میں حسین ابن علی موجود ہے، اگر رسول خدا کی شکل دیکھنی ہے تو علی اکبر موجود ہے، علی مرتضیٰ کا جلال دیکھنا ہے تو عباس کے بھائی موجود ہیں، یعنی بنو ہاشم کے جو چاند سے نوجوان ہوتے تھے نا، وہ سب کے سب ہیں۔ علی اکبر عباس سے جب گلی سے گزرتے تھے اتنے خوبرو کہ لوگ کوٹھوں پر چڑھ کر عباس اور علی اکبر کی شکل کو دیکھتے تھے۔ میں کہوں گا اے مدینے کے رہنے والوں، اب آج کے بعد سے جو یہ گھر لٹے گا تو پھر کبھی آباد نہ ہوگا۔ جب یہ قافلہ لٹ کر آئے گا، نہ عباس ہوں گے،
نہ علی اکبر ہوں گے. بس ایک دفعہ انیس نے مرصع اور مرقع قلم بند کیا زبان خیال کے ذریعے. بس ایک دفعہ ایک بیوی آئی, انیس نے مرقع قلم کیا. ہونا یہی چاہیے تھا. سب بیویاں بیٹھ گئیں, کوئی کوہرام نہیں مچا, کوئی تہلکہ نہیں مچا. لیکن اب وہ بیوی آ رہی ہے کہ وہ بیوی کی جب آئی تو حسین نے قرآن کو بند کیا. قام اجلالا لہا, اس بیوی کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. یہ بیوی کون تھی؟ یہ فاطمہ کی بیٹی زینب تھی. اب زینب ناقے پہ سوار ہونے آ رہی ہے. انیس نے بند کیا, فرمایا ناقے کے قریب پہنچی جوہی دختر حیدر. پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر. بھائی زینب کبریٰ محمل کے پردے کو ہٹائیں, خود بیٹھ جائیں ناقے پہ. کہا کہ نہیں, ثانی زہرا ہے, رسول کی لاڈلی نواسی ہے. زینب کبریٰ زہرا کی تصویر ہے, یہ ہو نہیں سکتا. پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے. سبط پیغمبر حسین نے ہاتھ پکڑا, فضاتی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر کو فضا نے اٹھایا کہیں چادر رپٹ نہ جائے پیروں میں. تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر, فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. اور بیٹے اون محمد کہاں کھڑے, ہاتھ باندھے احترام سے کھڑے. ارے اون محمد تمہاری ماں ناقے پہ بیٹھ رہی ہے, ہاتھ پکڑو, جواب آئے گا. جب ماموں حسین ہاتھ پکڑے تو ہماری حیثیت کہ ہم ماں کا ہاتھ پکڑے. جب ہم شکل پیغمبر محمل کے پردے کو اٹھائے, دادی کی کنیز چادر کو اٹھائے, ہم ادب سے کھڑے ہوں گے. یہ مدینے کی رخصت ہے, آپ بھول گئے نا. سوال کریں گے عباس کہاں پر ہے, بہن رخصت ہو رہی ہے. تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر, فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. میں کہوں گا مولا غازی عباس, یہ مدینے کی رخصت ہے. ایک رخصت کربلا کی ہے 11 محرم کو, ایک رخصت کوفے کی, ایک شام کی, کوئی اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عليك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما أهمنا وارزقنا العافية وسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة بالجسم والروح. پروردگار یہ جتنی مومنین مومنات یہاں شہر میں, جہاں دنیا میں جتنی مجلس ہو, خاصتاً یہ مومن مومن یہاں کی کمیٹی, یہ اپنے دل میں جو حاجتیں لے کر آئے ہیں, انہیں مولا حسین کی مظلوم بہن کا واسطہ حاجتوں کو پورا فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. مولا کی بارگاہ میں مصائب حسین کے ذکر کے صدقے میں ہمیں کچھ احبول عطا فرما. پروردگار آرگنائزر صاحبان سے جو یہاں موجود ہیں مومنین مومنات, جن سب سے اس عزاداری کو قبول فرما. پروردگار جو لوگ سو سلام نوحہ پڑھنے والے, مجلس سے پڑھنا, ذاکر خطبہ, جو دنیا سے چلے گئے, مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. جو موجود ہیں ان کو توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے آپ سے جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس کو نقصان پہنچانے والوں کو تجھے ابو الفضل عباسی قسم دے دینے سے نابود فرما. جو اس کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. دعاؤں کی قبولیت کی بلند آواز سے درود بھیجیے.